وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بآواز بلند درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. عشق کو اے رسول رکھتا ہوں، میں عشق کو جو ہے نا بھائی، پھر اپنے
دل اندر میں پھول رکھنا کہ حضور دی محبت جلوہ گر ہے سہن دل میں یہ پھول رکھے تا قبر میں ایک جواب کافی ہے سالی سبحان اللہ قبر میں ایک جواب کافی ہے ایتھے داد نہ ملی تو محبت تو ہی آپ ہی سمجھ جانا جملہ کیڑا بولنا لگا پھر چلو قبر میں حسین دل میں یہ پھول رکھے گنگنا کے ویکھتے صحیح چلیا وہ چلیا گنگنا کے بیٹھے اللہ گنگنا کے ویکھتے صحیح چلیا کڈا نام او یارو کڈا نام رسیلا حضور ردائے رسیلا حضور دائے کڈا نام آکھو رسیلا حضور دائے کڈا نام رسیلا انہوں کیا جانا جتے سارے ہی دائے موک جانا میں گالا نہ ہونا جنہیں شاید نہیں کھاتا انہوں نہیں پتا شاید ذائقہ کس طرح دا ہے انہیں کھاتا ہے تو انہوں پتا ہو رہی شاید اندر کتنی برکتہ نے انج دا سواد کہے شاید نہیں جنہیں ظہور نہ وفائی نہیں کی تھی انہوں کی پتا ہے ظہور دے پیار اندر مزہ کنا کڈا نام رسیلا حضور دائے کڈا نام رسیلا حضور دائے ناصر شاہ جو بھئی ناصر شاہ اساں مسکینہ کل ہے
سکینہ کولے ہے دیے ایک ہے تے وسیلہ حضور دا آکھو عشق کوئے پیش کرا حضور دی محبت اندر مزے نہ بولے عشق کوئے رسول رکھتا ہوں میں شہزاد تو کیوں چپ کر کے بیٹھا تو پریشان ہے 10 کو پریشان نہیں ہے میں تینوں پہلا بھی پوچھا دیا ہوں تو چپ کرے نا تو پھر یاد رکھے عشق کوئے رسول رکھتا ہوں عشق کوئے رسول رکھتا ہوں پھر سنو قبر میں ایک جواب کافی ہے کہ میں حب آل رسول یہ دیتے انشاءاللہ کسرت نہ حدیثاں پڑھنے ہیں پر مدے نہ لاکھو حب آل رسول کیسے قاری صاحب سنیں یہ وہ محفل ہے یہ وہ محفل ہے جہاں احمد مختار آتے ہیں جدہ ذکر ہوئے آندہ کہ نہیں آندہ یہ وہ محفل ہے جہاں احمد مختار آتے ہیں ملائک لے کے یہاں رحمتوں کے انوار آتے ہیں ملائک لے کے یہاں رحمتوں کے انوار آتے ہیں گناہگارو نہ گھبراؤ نہ شرماؤ گناہگارو نہ گھبراؤ نہ شرماؤ خریدار گناہ روز حشر اعلان ہوئے گا گناہگارو گناہگارو نہ گھبراؤ نہ شرماؤ خریدار گناہ سر بازار آتے ہیں دم آخر اسرائیل بندے سے فرمائے وحدہ لا شریک دی بقیدہ حمد تو بات عدیہ درود و سلام ناز شریف کے چند اشعار امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ عشق دنال کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ کی بقیدہ بارگاہ پیش کرنے کے بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دے پروگرام دی میں مبارکباد پیش کرنا انتظامیہ نو اہل محلہ نو مسجد والے نو آج آپ صاحب بھی بڑے راضی ہونے قبر اندر راضی ہونگے نا بھائی انشاءاللہ فقودہ صاحب اللہ نے دی قبر منور فرمائے
وہ کو باغ لا کے بندہ لاندہ کوئی ہے، پھل کوئی کھاندا ہے، محنت کوئی کرتا ہے، جا کتے کو معاملہ نصیباں والے ماحول بنتے ہیں۔ اج دے پروگرام کی صدارت مجاہد اہل سنت خطیب ابن خطیب جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد عطاء الرحمان رضوی صاحب آپ الحمدللہ فرما رہے ہیں، اور میرے تو قبل بڑی محبت و عقیدت پیار خلوص ذوق شوق شعور دے نال عطاء المصطفیٰ آپ نے بڑا علمی بڑا روحانی اور یقیناً میرا ذہن سی کہ میں یہ بیان پیش کراں گا آج موت و حیات دے بارے، تو میرا دل راضی ہویا۔ مجاہد اہل سنت منظور نظر پیر طریقت رہبر شریعت الحاج صوفی باصفا حضرت قبلہ پیر محمد منصور احمد قادری رضوی آستانہ عالیہ مرکزی جامعہ مسجد سنکترا، آپ دے جانشین، آپ دے لخت جگر بزرگاں دیاں قبراں ٹھنڈیاں ہوندیاں، اولاد پچھوں قرآن پڑھے تھے تے جدا پتر روزانہ نماز پڑھاوے اس باپ دی کتنی کشان ہوئے گی، جدا پتر پچھوں حدیث پڑھاوے جمعہ بھی پڑھاوے نبی پاک دی محبت بھی بیان کرے، اس باپ کا کیسا مقام ہوئے گا۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء قاری محمد خلیل الرحمن رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نے بڑا روحانی علمی بیان فرمایا۔ اللہ پاک انہاں دی عمر علم عمل اندر برکتاں ترقیاں عطا فرمائے، جڑا ادارہ چلا رہے ہیں اللہ پاک غیبی طور تے مدد فرمائے اور دن دگنی رات چگنی برکت ترقی عطا فرمائے۔ آپ دے نال ہی نقیب محفل میرے سنگی ساتھی یار پلیٹی دے یار جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد فریاد احمد قادری صاحب مشائی صاحب، آپ دے نال مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد علی اکبر نقشبندی صاحب، اور مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عمران نقشبندی صاحب، اور محترم المقام محمد حضرت علامہ مولانا محمد عدنان صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد علی رضا صاحب، اور آپ دے جامعہ دے مدرس شعبہ حفظ دے محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد فریاد صاحب، اور میرے عام سفر اور ایک بھٹی دے بیٹھ کے مہینہ پڑھنے والے مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا استاذ القرہ قاری محمد مزمل قادری صاحب، آپ الحمدللہ بڑی محبت دے نال کلام پیش کر رہے سن، اور میں فون کیتا صادقہ آباد پہنچ کے حضرت علامہ مولانا قاری محمد آدم چشتی صاحب انہاں فرمایا جی تسی پہنچو تو میں تواڈے مگر ہی آ رہا ہوں، خوش قسمتی کہ میں نہ پہلا مسجد جان کے رحمتاں لوٹ رہے ہیں۔ اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے، تشریف لینے بزرگ نے اور بڑے پرہیزگار متقین، اور آج دی یہ بہار، آج دے اس چمنستان دی بہار رونق، اس باغ دا مالی مرض کیتی باغ کوئی لاندا ہے، پروان کوئی چاڑدا ہے، پھل کوئی کھاندا ہے۔ میری مراد مجاہد اہل سنت استاد العلماء خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد عدیل احمد رضوی صاحب زیدہ شرف ہو، آپ الحمدللہ اس مسجد امام بھی نے، خطیب بھی نے، حضور دے دین دی ڈیوٹی دے رہے ہیں، دعا فرماؤ اللہ سارے دی قبول فرمائے، جتے جتے بھی کو دے رہے ہیں۔ میں بھی مزہ آیا ہے، ایک وقت سی جدو سانو بولنا ہی نہیں سی آندا، اساں اس مسجد دے اندر صبح دے وقت ایک گھنٹے اندر 200-250 بلکہ میں جی کہاں 300 بچے بھی اساں قرآن پڑھایا ہے اس مسجد دے اندر حضرت صاحب 2005 دے اندر اللہ رسول دے فضل و کرم دا یہ بہار ایک نام اور لین لگا جنہاں دے صدقے بہاراں ملی ہیں تے بہاراں بڑی اوکھیاں ملدی ہیں۔ نام کی یہ پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب علم و حکمت صاحبزادہ پیر سید محمد زاہد حسین شاہ صاحب گیلانی، مزے نہ لاکھو سبحان اللہ۔ راز نہیں ہوئے سانو پتہ نہ گلیاں دے اندر جلوس کس طرح آیا، 3 سال آیا بعد چلو لائن بدل گئی، تو یہ ساری محنت، یہ ساری محبت، ساری عقیدت قبلہ شاہ صاحب کی ظاہری نظر دی بھی ہے اور روحانی نظر دی بھی ہے۔ 2005 میں جیسا اسے پرچہ بھی بھگتے ہیں
دے اندر وہ شاہ صاحب دی موجودگی دے اندر اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے انہوں دا سایہ اج مالوکیا دے اندر اگر ادارے چل رہے ہیں تے شاہ صاحب دی نظر ہے یہ شاہ صاحب دا فیضان ہے یہ مننا پوے گا الحمدللہ الحمدللہ میں گل کراں پھر موضوع شروع کراں کتنے بجے مکانا جی 1 گھنٹہ جی 1 گھنٹہ جی اچھا جی آندھے 20 منٹ ہو گئے چلیں بات انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے تھوڑی اس مسجد کے اندر الحمدللہ علامہ دین رضوی صاحب نے اساں تے نات رہی پڑھایا نا انہاں بچیاں دی بھی حفظ کلاس شروع کی تھی اور بچیاں دی بھی حفظ کلاس شروع کی تھی آکھو الحمدللہ الحمدللہ سارے نہیں بولے جدا بچہ قرآن پڑھ جائے عالم بن جائے قرآن دا حافظ بن جائے باعمل ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او دا باپ معاشر دے دن ماں معاشر دے دن ان جاوے گی انہاں دے سرہ تے ایڈا سونا تاج ہوئے گا سورج چمکدا نا بھائی چمکدا نا سورج پوری دنیا نو روشن کردا نا حضور فرمائے اس سورج نہ بہت ہی روشنی اس تاج دی ہوئے گی اس پاک دی ہوئے گی وہ بچے والدین خوش قسمت نے جنہاں دے بچے پڑھ رہے ہیں جنہاں دیاں بچیاں پڑھ رہی ہیں حدیث شریف پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جس ویلے استاذ اپنے شاگرد کو بسم اللہ شریف پڑھاندا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا استاد پڑھان والا اور پڑھنے والا بچہ پڑھنے والا پڑھان والا اور پڑھنے والا اللہ انہاں دونوں دے والدین دی بخشش فرما دیتا ہے مزے نال دونوں دی پڑھنے والے دی پڑھان والے دی صرف اتھوں تک نہیں انہاں دے والدین دی برکت نہیں دعا کرو اللہ پاک ساڈی اولاد نوں حضور دے دین دا خادم بنائے حافظ قرآن بنائے عالم دین بنائے بچیاں نوں دین دی سمجھ بوجھ عطا فرمائے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس ادارے نوں ساڈے مرن تو بعد بھی انجی اس مسجد دے اندر بہاراں جڑیاں برقرار فرمائے حاضرین محفل تقریباً 35 منٹ میرے باقی کوشش کرائیں دے بیچی ختم کراں بات میں بھی اللہ سبحانہ فضل نال فجر دی نماز لاہور جال کے انشاءاللہ پڑھاواں گے اللہ دا قرآن آندا محمد الرسول اللہ مزے نال محمد الرسول اللہ یہ ایسی آیت ہے ایسے الفاظ نے کہ بچے نوں بھی ترجمہ پوچھو تو بھی دس دے گا مانا کہ یہ محمد اللہ کے رسول چاسنا محمد اللہ کے رسول ہیں نون گنے والی ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں تو یہ جملہ ادھر جائے گا جو علامہ خلیل الرحمن رضوی صاحب فرما رہے تھے اگر امام پاک زندہ ہیں دیگر صحابہ کہف والے زندہ ہیں تو مصطفیٰ بھی زندہ ہیں پھر ماننا پڑے گا نبی وہ ہوتا ہے جو موجود ہو عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے آدم علیہ السلام چلے گئے 1.25 لاکھ نبی کے رسول کموں میں چلے گئے آئے چلے گئے مصطفیٰ جان رحمت آئے نے ترجمہ آج بھی کی ہو رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے چاسنال محمد اللہ کے رسول ہیں جے بندہ ترجمہ کرے تھے تے پھر تے ایمان ہی نہیں رہندا بندہ تے مسلمان ہی نہیں ہوندا ایمان والا تاں رہے گا جے منے گا آج بھی ہیں تے نبی آپ بھی اعلیٰ ہوندا ہے نبی آپ بھی اعلیٰ ہوندا ہے تے جیڑی شے دی نسبت نبی نال ہو جائے وہ شے بھی جس نالو شے بھی میری گفتگو شروع ہے اس بات سے جس شے دی نسبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال ہو گئی وہ پاویں کوئی بھی شے ہوئے یہ جدی مرضی شے ہوئے اللہ پاک نے اس شے نوں بڑی عظمت عطا فرمائیاں یہ جدی عظمت عطا فرمائیاں حضرت عمر پاک حجر اسود کول کے فرمایا تو ایک پتھر جنتی پتھر کدی بھی تیرا بوسا نہ لیندا یہ میری سرکار تینوں نہ چومیا ہوندا جے حضور نے تو جو ہے بھئی یہ حضور نے نہ چومیا ہوندا اہل سنت و جماعت ہے سچا سونا پکا کیتا ہے کائنات دے اندر اللہ پاک نے جس شے نوں
جیڑی چیز نو جس انسان نو جس بی بی نو جس بندے نو جس بچے نو جس تھان نو جس دھرتی نو عزت بخشی ہے او دے کمال دی وجہ تو نہیں بخشی او دے علم دی وجہ تو نہیں بخشی او دے تقوی تے پرہیزگاری دی وجہ تو نہیں بخشی جنوں بھی اللہ نے شانہ دتیاں نے مصطفیٰ جان رحمت دے صدقے پوچھیں گے قاری صاحب کیسے قاری صاحب بتائیں گے جی ایسے مصطفیٰ جان رحمت دا وجود کائنات دے اندر پوری کائنات جو افضل ہے کہ نہیں بھئی توجہ میرے بل بھئی افضل ہے کہ نہیں حضور اعلیٰ ہیں کہ نہیں بھئی توجہ رکھنا ہے نا جملے عمل حضور اعلیٰ ہر نبی تو اعلیٰ ہر ایک شاید اعلیٰ بعد از خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر کل مقدی مکاؤ کائنات کے اندر خدا دی ذات تو بعد اگر کسی دا مقام ہے تو مصطفیٰ جان رحمت دا مقام ہے پھر جی حضور مسجد نبی میں تشریف فرما ہو حضران میری اکھیاں کپانا بھائی حضور اگر مسجد نبی میں بیٹھے ہون مسجد نبی دیئے شان ہے کہ کائنات دی ہر ایک شان مسجد نبی افضل ہے مزے نال میں نسبت دی بات پیش کرنی بس مسجد نبی سب تو افضل ہے اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی سے باہر نکلے دروازے میں کھڑے ہو جس جگہ پہ حضور کھڑے ہیں وہ مسجد نبی سے افضل ہے اہل علم اہل محبت بزرگ بندیاں دی توجہ جانا نوجوان زیادہ توجہ رکھے آجے حضور مسجد نبی کائنات یعنی کشین لو مسجد نبوی افضل حضور بازار اندر کھڑے بازار سب تو افضل حضور ٹولے ٹولے آئے ابو بکر صدیق دی گود اندر حضور دا سر مزینال چاسنال جناب ابو بکر صدیق دی گود مبارک اندر ابو بکر صدیق دی گود مبارک اندر مصطفیٰ جان رحمت دا سار مبارک اے نکتہ کوئی عام نہیں قرآن بھی ہے ہوئی ہے حدیث بھی ہے ہوئی ہے کل صحابہ دا نظریہ بھی ہے ہوئی ہے آل سنت عقیدہ بھی ہے ہوئی ہے تینوں بننا پوے گا ابو بکر صدیق دی گود مسجد نبوی نالوں بھی افضل ہے کائنات دی ہر ایک شے نہیں سارے بولو سبحان اللہ آپ کہو گے قاری صاحب کیوں افضل مسجد نبی نالوں بھی افضل فرمایا ہاں کیوں بھئی بات ابو بکر صدیق کی نہیں بات مصطفیٰ جان رحمت کی ہے کوئی گل کی دیئے وہ تو نہیں تیرے پیو دا منہ مار دا کوئی چوک چکلت کام کرے بزرگ اندر تینوں چھڑ چھڑا مرے یاد کر تیرے پیو ساڑھا یاد بات یہ نہیں کہ ابو بکر صدیق کی گود کیوں افضل فرمایا اس لیے ابو بکر صدیق کی گود میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے حضرات اگر مصطفیٰ جان رحمت عمر پاک دے گھر پہنچن یہ کیا لو دولہ بان کے پہنچن حضرت عمر پاک دی بیٹی نا نبی پاک دے نکاح اندر پہلے عمر پاک دے گھر بیٹھے ہو مصطفیٰ جان رحمت تو کیا عقیدہ رکھیں گے یہ ماننا پڑے گا کہ عمر کا گھر پوری کائنات سے افضل ہے بات ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی بات ٹھیک ہے عثمان پاک کے گھر جائے تو پھر کیا ایک بیٹی دیتی ہوئے تو پھر بھی بندہ جانتا تھا جدھر دو گئیاں ہوں عشق نال سبحان اللہ ادھر کیا معاملہ ہوگا ابو عثمان پاک کے گھر مصطفیٰ ہو تو جناب عثمان غنی ذوالنورین کا گھر پوری کائنات سے افضل تو جہاں نبی کا جگر کا ٹکڑا رہتا ہو جہاں نبی کی جان رہتی ہو جہاں سیدہ خاتون جنت رہتی ہو پھر مصطفیٰ جان رحمت سیدہ کے گھر میں بیٹھے ہو آپ کو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر کعبے سے بھی افضل ہے اللہ کے عرش تھوڑی جی گل اور پیش کرا یہ حضور جنگ بدر وچ ہون پہ ایتھے گھنٹہ بولدا رہا یہی گل پوری نہیں ہوندی جدھر مرضی لئی چلو بات حضور دی ہے
نا جنگ بدر وچ ہون تے بدر دے میدان نوں کی آکھو گے جے او حد اندر ہون تے اوتھے کی آکھو گے جے ابو ایوب انصاری دی گھر ہون تے اوتھے کی آکھو گے جے حسنین کریم نال جفا پایا ہوئے تو پھر کی آکھو گے امام حسن اور حسین کے جسم کو کیا مرتبہ دیں گے آپ سوال آپ دے جواب آپ دے اپنے ذہن دل و دماغ کو حاضر رکھے جب امام پاک نبی پاک کے جسم سے اگل بگل ہیں حرام فرما رہے ہیں تو کیا کہیں گے امام حسن اور حسین کو کیا کہیں گے افضل ہیں کہ نہیں بولو تو صحیح یار افضل ہیں کہ نہیں افضل لے کیوں افضل لے حضور دے جسم نال نسبت ٹھیک ہے بھائی کل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یہ ہمارا عقیدہ ہے جدھر جدھر سرکار گئے کرم ہی کرتے گئے مصطفیٰ جان رحمت نو جننے منیا اللہ پاک نے مرتبے تے شان عطا فرما چھڑیاں مصطفیٰ جان رحمت دے صدقے ابو بکر صدیق نو اگر یہ مقام ملے تو پوری کائنات نبیوں تو بعد آپ افضل لیں انہاں دا کمال نہیں کمال مصطفیٰ جان رحمت دا ہے حدیث شریف نقل کر دینے جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم علی پاک دا نام ہے علی پاک دا نام ہے نا نام دینال عربی کون ہے جناب علی بزرگ تھک گئے نے اللہ تو انہوں صحت دے اینی دیر تک کوئی بھی نہیں بہندا کوئی سیاسی مذہبی سیاسی یا کسی دیگر مجلساں اندر کوئی نہیں جاندا ایتھے بیٹھے ہوئے ہو نہ کسے پانی پوچھیا نہ کسے چاہ پوچھی آئے بیٹھے ہو تسی آپ نہیں بیٹھے کسے بٹھائے توجہ سے بیٹھیں راوی نے علی المرتضی چاسنال علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماندے نے تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں جبریل آئے جبریل سنا لے کے آئے سونیا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ میرے نال ایک باری مل کے سلام سارے پڑھو یا نبی سلام رہی نہ کرے آجے نبی پاک سلام دا جواب دین دینے دنیا دے کسے کونے دے اندر غلام بیٹھ کے سلام پڑھے کوئی کار اندر پڑھے کوئی محفل اندر پڑھے کوئی کلیاں پڑھے جتھے مرضی پڑھے حضور سن دین جان دین پہچان دین جواب بھی دین دین اے سکیدے نالا کو یا نبی سلام یا رسول سلام اگر ناراض نہ ہو تو نبی پاک دے نام دے ہاتھ بلند کر کے آکھو یا نبی سلام یا رسول سلام کسے بندہ جڑا بیمار ہے ہاتھ نہ چکے جڑا بڑھا بندہ انہوں بھی چھٹیے جوان ٹیل لا کے ہاتھ بلند کر کے نبی پاک دے محبت اندر ترانہ بولے یا حبیب سلام یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ سارے نہیں بولے چکو نہ شرماؤ نہ یا رسول اللہ انظر حالنا سونے نہ غلامہ دا سلام قبول کرے آجے اے ہوا اے فضا اے تھون ٹوڑے مدو شریف پہنچے بابا نعمت شاہ سرکار قدم جمعے بابا کرم شاہ والی اوتھوں نکلے پیر جماعت علی شاہ صاحب اوتھوں ٹوڑے داتا علی حجویری اوتھوں نکلے امام حسن تے حسین
اتوں نکلے علی پاک دے بوئے تے سیدہ فاطمہ دے بوئے تے سلامی دے کے تیرے تے میرے کریم نبی دے بوئے تے جا کے غلامہ دا سلام انجرز کرے سونے مالو کیا دی جامعہ مسجد علامہ عادل علوی صاحب دی سنگت اندر بیٹھن والے غلام رات دا پہر پونا ایک ہو گیا ہے 50 منٹاں دے انج سلام پہ عرض کر دینا یا نبی سلام کا یا رسول سلام شہزاد ہاتھ چوک تو دے 2 گھنٹے نہیں تھکدا اور کام کر دیا چس نال بول ذرا یا رسول سلام بڑا ذوق بنیا ایک جملہ دعائیہ بولو یا اللہ ایک اور عرض کریں ہم میرے مولا جب مریں ہم میرے مولا جب مریں ہم کلمہ شیر خدا فرماندے حضور فرمایا میرے کول انہیں جبریل آئے جبریل آن کے عرض کر دینے سونیا اللہ فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں راوی نے علی پاک اللہ فرما رہے ہیں کی فرما رہے ہیں انہا خیر امتی بعدگا ابو بکر پھر سنے انہا خیر امتی کا وعدہ کا ابو بکر انہا بے شک خیر بہتر امتی کا آپ کی امت میں وعدہ کا آپ تو بعد سنے آپ تو بعد ابو بکر کون افضل ہے علی پاک آندن نبی پاک نے فرمایا جبریل سنا لے آیا اللہ کھیا سونیا تیری امت وچ تیرے تو بعد اس کائنات اندر جدہ سب تو افضل تے آلہ تے سچا تے سچا مقام ہے اس حسی دا نام ابو بکر صدیق ہے بھائی یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ علی پاک کا عقیدہ ہے علی پاک فرماندے نے حضور فرمایا اللہ نے کسے بندے تے قیامت تک نہ سورج چاڑنا نہ ڈوبنا جڑا مصطفیٰ دی امت وچ ابو بکر یہ ہماری بات نہیں یہ عقیدہ اور یہ نعرہ لگایا کرے دمادم مست کلندر صدیق دا دمادم مست کلندر ناراض ہو تو پھر بولو نا دمادم مست کلندر میری تو بات ہی نہیں ہے نبی پاک کی بات ہے مصطفیٰ جان احمد کے یار پیر جناب علی کی بات ہے باب اعظم چشتی دی زبان چلا کرا اب بزرگاں نے کہڑیاں گلاں کیتیاں گھنٹے والی آواز آنا تے اللہ خیر کرے تے گھنٹہ لا کے لگ گیا بابا اعظم چشتی پنجابی اور شاعر بڑا پیارا سی تصویر ویکھی انج بابے دی لگدا انج یہ نہ تفصیلی سی نہ رافضی سی نہ خارجی سی نہ ناسبی سی جملے دس دین شاعر دی گفتگو دس دی خطیب دا انداز دستا دی زبان دستی دا کلام دستا بندہ کیڑا کیتا ہے بابا بھی دستا پیا کہ او دا کیتا ٹھیک سی دسا بھی انہوں مننے جڑا اعلی حضرت دی فکر والا ہے تے جڑا نہیں خصمہ دا سر کھائے جتے مرضی جائے بابا اعظم چشتی بولے آندا چارے یار نبی دے سونے
10 پھر 40 عقیدہ اہل سنت پہلا 4 پھر 10 عشرہ مبشرہ پھر 40 تے عمر پاک اسلام قبول کیتا 40 دا عدد پورا ہویا پھر او نبی دے غلام جنہ حضرت عثمان دے معاملے چ نبی دے ہتھاں تے ہتھ رکھے قرآن نے جنہ دا ذکر خیر کیتا پہلا 4 پھر سب 4 یار نبی دے سونے سونے چشتی صاحب تہاڈا ذوق کیوں مٹھا سونے ابو بکر بھی سونے عمر پاک بھی سونے عثمان پاک بھی سونے علی پاک واہ واہ کیا بات ہے سارے ہی سونے 4 یار نبی دے سونے تے نہیں کوئی شان صدیق کی پوچھ نے اللہ یار ہزار ورگا حضور فرمایا سارے دے سال آ چھڑے نہیں لایا تے ابو بکر دا نہیں لایا رب جانے تے ابو بکر جانے اے شانی ابو بکر پاک دی آؤ حضور دے دیوانے ہو صرف ابو بکر نہیں عمر پاک عثمان پاک 2 حدیثاں جلدی دے نال پھر امام پاک دا ذکر خیر اس حدیث سے بھی راوی جناب علی پاک اور پھر سنو اگلی دے بھی راوی حضرت علی پاک حضور فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في قلب مؤمن سنے ترجمہ سینہ ٹھر جائے گا اپنے مقدران دے ناز کریا کرو کوئی کسے دا منکر کوئی کسے دا منکر کوئی نبی پاک دی کسے بیوی نو ماندا نہیں ماندا کوئی ابو بکر دی خلافت دا انکار کوئی عمر پاک دا انکار کوئی عثمان پاک دا انکار کوئی علی پاک دے نعرے تو چڑھدا ہے کوئی جناب حسن تو چڑھدا ہے کوئی حسین پاک دے تذکرے نو غلط تصور کردا ہے کوئی علی پاک دے باقی پتراں دا ذکر خیر نہیں کردا کوئی نبی پاک دی ایک بیٹی دا ذکر کردا ہے اسی اوواں جڑے ساریاں دے گن گان والے نبی پاک دے والدین دی بات ہووے سنی اگے شان ابو بکر صدیق دی بات ہووے سنی اگے عمر پاک دی شان ہووے سنی اگے عثمان پاک دی بات ہووے پہلے نمبر تے جناب اہل سنت و جماعت جناب علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی عظمت شجاعت تے بہادری دی بات ہووے اہل سنت و جماعت اگے امام حسن پاک دی بات ہووے اہل سنت پہلے نمبر تے حسین پاک دی بات ہووے اہل سنت پہلے نمبر تے ایک اور نام لے لگا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بات ہوئے سنی سنے حضور کے دیوانے ہو سماعت کرو جے نبی پاک دی شہزادی دا ذکر خیر ہوئے سنی پہلے نمبر تے دوجی بیٹی دا ذکر ہوئے سنی پہلے نمبر تے تیسری بیٹی دا ذکر ہوئے سنی پہلے نمبر تے چوتھی بیٹی دا ذکر ہوئے سنی پہلے نمبر تے حضرات
ورگا نہ کسی ماں جمیا تو نہ کوئی جمے گی. میں نہیں بات کرنے لگے. حدیث سنو سینہ ٹھرے. سبحان اللہ کیا جی ضرور. راوی کون نے جناب علی پاک. امام طبرانی اور نسائی نے اس بات کو نقل کیتا. حضرت انس بھی راوی سماعت کریں. لا یجتمعوا حضور دے جملیاں تے پکا یقین ہے نا. ایتھے بے یقینہ بندہ کوئی نہیں بیٹھا. محبت واسطے پوچھ رہے ہیں کیونکہ میں کوئی اجڑے گلستان میں نہیں بیٹھا. میں آباد اور شاد جس کی رکھوالی پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب کر رہے ہوں وہ اجڑا گلستان نہیں اور عقیدے کے لحاظ سے بھی نہیں اور نبی پاک کے صحابہ کے لحاظ سے بھی نہیں. اہل بیت کی آواز تو سید رہنما ہے نا. سنیں حضور نے فرمایا لا یجتمع نہیں جمع ہو سکتی. حب محبت ہاؤلا الاربعہ جمع دی کی بھئی محبت نہیں جمع ہو سکتی. جمع دی اللہ مگر اللہ حضرت روح مشبہ بالفعل جاندہ نا. روح اس شک کو دور کرنے کے لیے پچھلی بات اور کرے گا اگلی گل. ٹھیک ہے بھئی جب نفی آتی ہے نا کسی بات کی اس حکم کو اچھے طریقے سے بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں اللہ فرمایا. کہتے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. ترجمہ سنگی پڑے ہیں اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جانے کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یہ ترجمہ لفظی ٹھیک نہیں. لفظی ٹھیک محاورہ ترجمہ چلے ٹھیک ہے. مماد نفی علی آئی ہے لیکن ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. آگے آگیا اللہ آن کے اندر مگر سونے کلیا صحیح ہے. کلیا صحیح ہے پر ایویں نہیں کلیا. رحمت للعالمین جانا لی رحمت بنا کے حضور فرمایا لا یجتمعوا نہیں جمع ہو سکتی. ہؤلاء الاربعہ چون دی محبت کسے ایک دل دے اندر. چون دی محبت ایک دل اندر جمع نہیں ہو سکتی. تو جو ہے بھئی آگے آگیا اللہ نے کیا پریشان نہ ہو سکتی مگر اللہ مگر محبت جمع ہو سکتی ہے کہاں. جملے نے حضور دے فرمایا فی قلب مومن جیڑا ایمان والا ہوئے گا او دے دل اندر چوادہ پیار واسطہ ہو. ایمان دے دل اندر چوادہ پیار ہو سکتا گج کیا کو ہو سکتا نہیں. بولو گوانیاں بولے علی پاک ہمارا آنکھیں مولا علی کیوں آنکھیں شرک ہوتے ہیں. لگائے ابو بکر صدیق کا نعرہ کہیں گے نہیں لگائیں گے. تو کسی نو کھڑیا کرو آنکھوں لان آنکھیں کے لاؤں گے کیوں نہیں لانا. ابو بکر بھی ہمارے عمر بھی ہمارے عثمان بھی ہمارے علی بھی ہمارے. مزے سے بولو سبحان اللہ. کدے دل اندر محبت جمع دی کٹھی نہیں ہو سکتی. بے ایمان دے کدے دل اندر بے ایمان دے کدے دل اندر جمع دا پیار ہے. وہ کون ہے بھائی مومن کون ہے. یہ حضور دے جملے مولوی ڈنڈی مار سکتا اللہ زبان بند کر دے جڑا غلط عقیدہ بیان کرتا ہے. اگلی حدیث سنو چاسن آئے تے آکھو کر سا بس کرو. یہ بھی راوی علی پاک نے عقائد کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں. علی پاک فرمان دیں نبی پاک نے فرمایا ان اللہ تعالی عز و جل سبحان اللہ دی داد سبحان اللہ دی داد ان اللہ تعالی عز و جل اللہ تعالی نے اللہ پاک نے
علیکم تم پر حب ابو بکر و عمر و عثمان و علی. نہیں چاسنال سبحان اللہ. آپ بیٹھے ذرا پیسے بات میں پتا تو نہ لگے بیٹھ جا ذرا پیسے لے جا کے بعد انج بھی دے چھڈیو خیر ہے پیسے دی تے لوڑ ہے پیسے تو بغیر تے چلدا ہے کوئی نہیں چلدا یہ ساڈا ہی حوصلہ جڑا چلائی جاندا کدی آکھیا 14000 15000 پڑھی کے 18000 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جھوٹ بولا اللہ زبان بند کر دے. میں موٹر سائیکل تے شال بھی جا رہا تھا میرے کو فیکٹری دوست کام کرتا چلا گیا وہ پھر کہتے بھئی میرے جملے قسم ہے بھئی مسجد کے اندر بیٹھا جھوٹ بولا اللہ زبان بند کر دے. کہ میرے کو ننگا جی میں سلام آکی میں لبدا نہیں کتے ہونا میں نے کہا جی میں تو کام چھڑ دیتا ہے. میں کیوں میں کیا کر سا میں کو 8 سال کام کیتا ہے میں ماسٹر صاحب دی فیکٹری دا انہوں نے کیا مینوں دے رہے سن 50000 روپیہ مہینے دا 50000 روپیہ تے بڑے غصے دے نال موٹر سائیکل چلا رہا میں بھی تے میرا چھوٹا بڑا بچہ میرے نال سے پیچھے کہنے لگا مینوں یہ دسو گزارا ہوندا جی 50000 روپیے جو ہن قسم دے لو مینوں کہ میں قسم چکن نوں تیار ہاں. کچھ بندے نے ہی جملے بولے بڑے خوش ہیں آندا جی میں انہاں دی فیکٹری 8 سال کام کیتا 50000 روپیہ مینوں دے رہے 50000 روپے دسو بڑے خوش ہیں آندا جی اینے بل آ گئے اینے ٹیکس لگ گئے فلانا کام ہو گیا فلانا کام ہو گیا تو گزارا ہوندا میں اس واسطے کام چھڈ چھڑیا. میں بڑا ہی ہسیا اپنے دل اندر انہوں میں کچھ نہیں کیا پوری شال بھی تک میں دل اندر جملہ رہا میرا دل کیتا میں جمعے تے بھی بولا لیکن میں نہ بولیا جتھے پر بول چکیا اتنے گل کرتا ہو سکتے ہیں مولوی اپنے پاس گل کر رہے ہیں جتھے کر جانا. اگر 50000 روپئے گزارا نہیں ہوتا تو تھوڑی سی آپ توجہ رکھیں 15000 18000 10000 میں مولوی صاحب کے گھر میں بل کم نہیں آ رہا کہ انہوں کو 350 روپئے کلو نہیں دے رہے اتنے بھی 560 روپئے چینی کا اتنے بھی ریٹ ہوئی ایسی گل ہے کہ نہیں. آپ تھوڑی محبت تنخواہ تو لاوا ہٹ کے کبھی ہاتھ چوم چھڑو کرو نا مہینے بعد اللہ رسول دے فضل نال قاری صاحب تہجد ویلے اٹھ کے بھی تواڈے واسطے دعا فرمان گے یا اللہ انہوں آباد رکھے. ضرورت ہے نا بھائی ضرورت ہے نہ انہاں مینوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہاں مینوں کسے نہیں کیا. اچانک بات ذہن اندر آئی تو میرا گھر ہے میں اپنے گھر اندر بیٹھا تساں میرے پیچھے نمازاں پڑھیاں میرا حق بنتا میں بیان کراں دسو گزارا ہوتا ہے. آسان میرے کو تو گیا انہوں میں کہا 20000 روپیہ فلانی انہوں نے کہا کر سب 20000 ہے مڈا بیٹھا لگا میں فیکٹری لگنا میں 20000 دے دیں آندا 20000 روپیہ تو میں خرچ چھڑنا میں ہوں پھر تم کتنے لواواں 20 تو اتنے تو تنخواہ ہی کوئی نہیں. آپ ہماری طرف بھی تھوڑا سا غور کر لیں اللہ آپ کو سلامت رکھے گا. اگر آپ اپنے گھر کا خرچہ 50000 روپے کر رہے ہیں تو 1000 روپیہ اللہ رسول کی رضا کے لیے یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے امام ہیں خدمت کریں انشاءاللہ آپ کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی انشاءاللہ. سنیں میری سرکار دے دیوانے ہوں حضور فرمایا علی پاک فرماندے نے اننا بے شک اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ عز و جل نے افتارادہ فرض کی تھی علیکم تواڈے اتے کم سارے آتے یہ نہیں کہ صرف سنیاں دے کم سب دے کی حبہ محبت ابو بکر و عمر و عثمان و علی. حضور فرمایا اللہ نے آکھے اللہ نے محبت ابو بکر دی عمر پاک دی عثمان پاک دی علی پاک دی میری امت نے فرض کیتی ہے. کی کیتی ہے بھئی ذمہ دار میں آباد میں کھان دا حضرات توجہ رکھو کس طرح فرض کیتی ہے توجہ ہے کس طرح فرض کیتی ہے سنو حضور میں کم افتارادہ جس طرح فرض کی گئی علیکم تم پر الصلاۃ نماز انج تواڈے تے نماز فرض ہے انج ابو بکر عمر عثمان علی دا پیار بھی کی ہے بھئی فرض ہے. اگے سنو والزکات جس طرح زکات فرض والصوم جی میں روزے فرض والحج جی میں حج فرض انج انہاں چواں دا پیار بھی انہاں چواں دا پیار بھی فرض ہے. ان اگلے جملے مصطفیٰ جان رحمت دے سماعت کرو فمن ابغض حضور فرمایا بس جس شخص نے بغض رکھا واحدن کسی ایک سے منہم ان چار میں سے انہاں چواں وچوں کسی ایک نال بغض رکھیا
ہرگز قبول نہیں کرے گا. لہ الصلاۃ او دی نماز، والزکات او دی زکات، والصوم او دے روزے، والحج او دا حج. سنیا نمازاں کدیاں قبول نے، روزے کدے قبول نے، صوم و صلات کدے قبول نے؟ فرمایا او دے قبول نے جیڑا چواں دا نوکر بن کے رہے گا. جامعہ مسجد کے اندروں بابانگے دوہل اعلان کر کے یہ عقیدہ دینا چاہنا، چھاڑ دے غیراں دا عقیدہ، تفصیلیاں ول نہ ویکھ، رافضیاں ول نہ ویکھ، خارجیاں ول نہ ویکھ. اہل سنت دے سٹیج تے آ جا، ایتھے عقیدہ اے ملدا ای بن یار نبی دے یاراں دا بن یار. علامہ فریاد صاحب بن یار نبی دیا چسنال بن یار نبی دیا دا بن یار نبی دیا دا یاراں دا یاراں دا دا بن یار نبی دیا. زور لا دیو زور بن یار نبی دیا. شک ہووے تے توجہ، کوئی پوچھے ابو بکر کا کیا مقام ہے، عمر کا کیا مقام ہے، اس کو یہ بتائیں مصطفیٰ کا فرمان ہے جس جگہ کی مٹی لگی ہو اللہ وہیں پہ قبر بنواتا ہے. جتھے ابو بکر تے عمر تے نبی پاک لیٹے نے اس ابو بکر دا کی مقام ہے، عمر دا. شک ہووے تے چل مدینے، شک ہووے مدینے ویکھی جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیا. حضور فرمایا چواں دی محبت کی ہے بھائی فرض، جیویں نماز روزہ حج زکات فرض ہے. حضور فرمایا دی نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، جیڑا کسے ایک کل بھی بغض رکھے. حدیث سے آخری جملے سنو، حضور فرمایا یحشرہ من قبرہ الی النار. جیڑا بندہ انہاں چواں جو کسی ایک کل بھی بغض رکھے گا اللہ انہوں قبر جو کٹے گا معاشر والے دن سدھا دوزخ اندر سٹے گا. نجات کتھے ہے؟ نجات چواں دے پیار اندر ہے. نجات کی دے اندر ہے چواں دے. 2-3 منٹ ہے لیکن 2-3 منٹ نال صرف 10 منٹ زیادہ لا دیو. علامہ صاحب ہونا چل لنگر پیک کر لیں پھر رج کے انشاءاللہ کھانے ہیں. ابو بکر صدیق دا ذکر ہے. انہیں کہا اور بھی یاد رکھو معاملہ بڑا دور پہنچ گیا. ہوں ابو بکر صدیق دا ذکر کرے تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ خارجی علی پاک دا ذکر نہیں کرتا. توجہ ہے بھائی، جو کو علی پاک دا ذکر کرے لوگ کہتے ہیں ابو بکر صدیق دا ذکر نہیں کرتا. یہ جناب رافضی دسو کہ غوث پاک دی شان بیان کرے تو داتا صاحب سے مقام کی کمی ہو سکتی؟ توجہ ہے بھائی، کتے ختم تے بیٹھے ہو مولوی ڈنڈی مارے تے کھڑے ہو کے بیان کرنا تو آٹا آگے ان لوگ بھائی ساڈا ہی عقیدہ نہیں، ساڈا عقیدہ مصطفیٰ جانے رحمت دے فرمان والا ہے، اللہ دے قرآن والا ہے. ہمیں یہ بات بیان نہ کرے، صحیح عقیدہ بیان کرے اور بتائیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہمارے عقیدے کے منافی ہے. اس میں لکھی ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں، وہ دی آواز نکل جائے گی. باہمیں بابا نے پاڑی ہوئے اور روب تے ہونا چاہیے ذرا نبی پاک دی. دسو کو داتا علی جویل دی شان بیان کرے تے بابے فرید دی شان کٹ دی نہیں کٹ دی. کو علی پاک دا ذکر کرے ابو بکر صدیق دی شان چ فرق نہیں پیندا. کوئی ابو بکر دا ذکر کرے نہ عمر دی شان چ فرق آندا ہے نہ عثمان دی شان چ فرق آندا ہے. ہاں بس گل اینی ہے جتھے ابو بکر دا ذکر کرو نال چواں نو چھیڑ جا کرو پتہ لگ جائے گا خطیب دا عقیدہ کیڑا ہے. اے ضروری، یہ بات ضروری. عقیدہ باپ بے کا ذکر کریں ٹائم ہی تھوڑا ہوتا ہے. علی پاک دا کو کہہ لے کلی علی پاک کی منقبت پڑھتا ہوں اس کو بولیں ابو بکر صدیق کا بھی نام لے لیں ہم آپ کو ٹائم دیں. ٹھیک ہے بھائی. ہن علی پاک دا ذکر خیر سنیے دی محفل ہوئے نہ ہوئے گل پھر بھی ہم کیسے ذکر کرتے ہیں. اساں دم دم
یہ منافق تے بے ایمان تے مومن دے درمیان فرق پیدا کرتا ذکر خیر چس نال بولو اساں دم دم کہنا علی اساں دم دم کہنا علی علی انج اساں دم دم کہنا بھائی ساجد تھوڑا سا قاری صاحب انج انج او تیرے ویر مجتبہ دی قبر ٹھنڈی ہو جائے تو وہاں سے دعا کرنی ہے جیسا گج کے اساں دم دم کہنا علی 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 اساں دم دم کہنا اوے پاویں روکے سارا جگ سانو اساں نارا علی علی اساں دم دم کہنا علی اساں دم علی اوے علی 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 تسی بھی آکھو نا علی علی علی